بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ خلیفہ جن کے انصاف سے زمین کانپتی تھی اور جن کے نام سے ظلم تھراتا تھا۔ سن 16 ہجری، بیت المقدس، ایک ایسا مقدس شہر جس کے دروازے کسی فاتح کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک عادل انسان کے لیے کھلنے والے تھے۔ آج ہم سنیں گے اسلامی تاریخ کا وہ ثابت شدہ واقعہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے قیادت کا پیمانہ تھا۔ مدینہ، سادگی میں ڈوبا ہوا شہر، نہ کوئی شاہی اعلان، نہ کوئی فوجی شور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے شہر سے نکلتے ہیں، ساتھ میں صرف ایک غلام اور ایک اونٹ۔ ایک دن اونٹ پر غلام سوار، ایک دن خلیفہ۔ یہ پہلے سے طے تھا، سفر میں بھی انصاف برابر۔ لوگ حیران تھے، کیا یہی وہ انسان ہے جس کی حکومت روم اور فارس تک پھیل چکی ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں گھمنڈ نہیں، صرف امانت کا احساس ہے۔ ایک خاموش شام، ریت کو چیرتی ہوئی ٹھنڈی ہوا، دور بیت المقدس کی اونچی پھسیلیں، اور اچانک اتہاس کا ایک ایسا لمحہ جس نے پوری دنیا کی سوچ بدل دی۔ ایک بہت بڑی سلطنت کا حکمران، نہ سر پر تاج، نہ تن پر شاہی لباس، صرف ایک اونٹ، ایک غلام اور انصاف کا بوجھ۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے سب سے مقدس شہر کی چابیاں سونپی جا رہی تھیں، یہ واقعہ صرف فتح کا نہیں، یہ کردار کا واقعہ ہے۔ اور پھر وہ ایتہاسک لمحہ آتا ہے۔ غلام نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اب آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اور یہ میری باری ہے۔ انصاف یہی ہے کہ آج میں پیدل چلوں اور تم اونٹ پر بیٹھے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سادہ کپڑے، اونٹ پر سواری، راستے میں اپنے غلام کے ساتھ باری باری اونٹ پر بیٹھتے۔ جب یروشلم پہنچے تو اس سمے غلام اونٹ پر تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عیسائی رہنما حیران رہ گئے۔ تپتا ہوا سورج، ریگستان کی جلتی ریت، لمبا اور خاموش سفر۔ ایک دن غلام اونٹ پر، حضرت عمر پیدل، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی شکوہ۔ یہی وہ عمر ہیں جن کے فیصلوں پر قرآن کی آیتیں اتریں۔ یہاں کوئی انگ رکشک نہیں، کوئی شاہی پرچم نہیں، صرف ایک پیغام۔ حاکم وہ نہیں جو اونچا بیٹھے، حاکم وہ ہے جو بوجھ اٹھائے۔ بیت المقدس، شہر کے اندر بے چینی، عیسائی پادری اور راہب جمع ہیں، ان کے ہاتھوں میں پرانی کتابیں ہیں، پرانے صحیفے، نشانیاں صاف ہیں۔ وہ فاتح جو اونٹ پر سوار نہیں ہوگا، وہ حاکم جس کے کپڑے سادے ہوں گے۔ دروازے کھولے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہیں، کپڑوں پر دھول، چہرے پر وقار۔ پادری کہتے ہیں، یہی وہ انسان ہے۔ شہر کی چابیاں پیش کی جاتی ہیں، نہ تلوار نکلتی ہے، نہ خون بہتا ہے۔ ایک امان نامہ لکھا جاتا ہے، جان، مال، عبادت گاہیں، سب محفوظ۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ انصاف کی آمد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ زمین پر گندگی ہے، خلیفہ جھکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے ہیں۔ نہ کوئی حکم، نہ کوئی شاہی رتبہ۔ نماز کا وقت، سجدہ، اس زمین پر جہاں انبیاء نے سجدہ کیا۔ آسمان خاموش، زمین گواہ۔ یہ لمحہ صرف تاریخ نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سادہ کپڑے، چابی سونپی گئی،
پیٹریارک سوفرونیس نے پورے سمان کے ساتھ شہر کی چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ اس طرح بنا خون خرابے کے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ میں نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ انہوں نے منع کر دیا اور کہا، اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو بعد میں مسلمان اس جگہ پر دعویٰ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے چرچ کے باہر نماز پڑھی۔ یہ ان کی انصاف اور دور اندیشی کی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ قیادت اونچائی نہیں، ذمہ داری ہے۔ عزت کپڑوں میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ آج جب ہم طاقت، شہرت اور عہدے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بیت المقدس کا یہ منظر ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم بھی؟ آج فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ فلسطین کو آزاد کر دے۔ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے۔ آمین۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔